السلام علیکم. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کوئی تقریر کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تقریر تو ہو چکی الحمدللہ. مفصل خطاب، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جتنے حاضرین ہیں، حاضرین مجلس ہیں، یہ مستقل عشق و ایمان کی باتیں سنتے رہے اور ہر وقت یہی کوشش رہی کہ امت رسول کا رابطہ رسول سے مضبوط رہے، آل رسول سے مضبوط رہے. دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، سبھی گزارتے ہیں، لیکن ہم نے غلطی سے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. کتنے سال رہنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، مرنا تو ہے. کافر کی زندگی بس یہیں تک ہے، جب تک یہ یہاں پر ہے اس کی زندگی کا معاملہ ہے. اور چونکہ سارا معاملہ اس کی اسی حیات پر ہے اور ساری توجہ اس کی اسی زندگی پر ہے، جو کچھ بناتا ہے، جو کچھ محنت کرتا ہے، اس کے پیش نظر اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا ہے. لیکن مومن کی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو رکھی وہ تصور آخرت ہے. یہاں ہم اس لیے محنت کرتے ہیں کہ یہ زندگی کے چند روزہ جیسے چاہے کٹ جائے گی، لیکن ایک زندگی ہے جو ہماری نہ ختم ہونے والی ہے. پہلے آپ اس دنیا میں نہیں تھے اور ہر آدمی مسافر ہے، سفر آپ کا جاری ہے. اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ہر آن آپ سفر پہ ہی ہیں اور ہر آن آپ میں تبدیلی تغیر ہو رہا ہے. آپ یہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں جسم نہیں تھا، عالم ارواح میں تھے. پھر آپ کا سفر ہوا عالم مادر میں، ماں کے پیٹ میں آئے، شکم میں آئے. پھر سفر ہوا، گوشت کا لتھڑا تھے، خون تھے، گوشت کا لتھڑا تھے. پھر جسم بنا، پھر ماں کے پیٹ سے سفر ہوا تو اس عالم جسم میں آئے. اب یہ عالم جسم میں ایک دن کا بچہ ہے، 8 دن ہے، سال بھر ہے، 2 سال ہے. یعنی جو ایک دن کا آپ کا جسم ہے وہ 1 سال میں نہیں رہا، جو 1 سال کا جسم ہے وہ 10 سال میں نہیں رہا. سفر جاری ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال آپ نے زندگی گزاری اور یہ 70 سال کے آدمی کو آپ 8 دن کی فوٹو دکھا دو، 6 مہینے کے بچے کی اس کی فوٹو دکھا دو، یہ فوٹو کس کی ہے تو وہ پہچاننے سے انکار کرے گا بھئی یہ کس کی ہے. یعنی 70 سال تک آپ کا جسم بدلتا گیا، ہر آن بدلتا گیا. پہلے بچے تھے، کی کرے، آواز کرے تو ماں نے دیکھا بچہ پیشاب کر لیا ہے، بھوک لگی تو روئے، رینگا تو سنبھالے، انگوٹھے گھٹنے کے بل چل رہا ہے پکڑے، سہارے سے چلا. اور کوئی 80-90 سال رہ گیا تو پھر جسم پلٹنے لگا. پھر کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی بٹھا رہا ہے، کوئی چمچے سے کھلا رہا ہے، پچھلی زندگی پلٹ کے آ رہی ہے. ہر آن آدمی کا جسم بدلتا گیا. جب یہ اس جسم سے روح نکل جائے گی، یہاں سے نکلنے کے بعد ایک اور سفر ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جو عالم قبر ہے. اور اس قبر میں آپ کو قیامت تک رہنا ہے، حشر تک اسی عالم قبر میں رہنا ہے. تو 50 سال، 60 سال آپ نے زندگی گزاری، اس کے لیے فلیٹ بنائے، بنگلے بنائے، گھر بنائے، بینک بیلنس کیے، اس کے بعد چلتے پھرتے نظر آئے. اولاد اگر صحیح نکلی تو دولت کی حفاظت کی، اور خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ چلی تو زندگی بھر کی کمائی بچے چند مہینوں میں پھونک کے نکل جاتے ہیں. تو ملا کیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی دولت، وہی سرمایہ کام آتا ہے جو اپنی زندگی میں آمدنی کچھ کر کے نکل جائے. بعد میں اگر آپ نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا تو آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے.
آپ کے باپ دادا نے بھی دولت چھوڑی، آپ اپنے باپ دادا کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے آرام کے لیے کیا کیا کہ میرے ماں باپ قبر میں آرام سے رہے، میرے گھر والے گھر میں قبر میں آرام سے رہے؟ کچھ نہیں کر سکے۔ جب آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا تو آپ اپنی اولاد سے کیا توقع کریں گے کہ یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ تو بندہ مومن وہی ہوشیار ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لو، جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لو، اپنی اولاد کے بھروسے پہ مت رہو کہ یہ کچھ کر کے نکلیں گے۔ تب ایک عالم برزخ نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ قیامت تک کے پیریڈ ہے، اور وہ پیریڈ اللہ ہی جانتا ہے کتنا طویل ہے۔ 60-70 سال کے لیے اتنی محنت کی تم نے، اور جو نہیں ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جو احادیث شریفہ کی روشنی میں ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو مرنے والے کے لاحقین ہیں، وارثین ہیں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر نیک ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہ گار ہیں تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا، اللہ کے ولی تھے، اندر کیا ہو رہا سب کو معلوم ہے، مگر یہ اہل حدیث پریشان ہے، اندر کیسے معلوم ہوتا؟ قبر میں اتنی مٹی پڑی معلوم ہوتا، اندر کیسے معلوم ہوتا؟ اصل میں یہ اندر جب خراب ہو جاتا تو سب اندر خراب ہو جاتا ہے۔ ایک مدراس میں ایک ایسی سوال کیا انہیں، میں خاموش بیٹھ گیا، والا کہاں سمجھاؤں میں۔ اتفاقاً ایک میرے مرید کے گھر دعوت تھی، گلی میں جا رہا تھا تو بڑا بورنگ کرنے کی مشین رکھی ہوئی تھی گلی میں، اور اندر تک پائپ لائن گئی تھی، ٹریفک جام تھی، میں پیدل چلا تو وہ اہل حدیث کا گھر تھا، تو اسے سلام کرا، بولا کیا ہو رہا بھائی؟ بولے جی بورنگ کرا رہا ہوں پانی کے لیے۔ تو بولا تجھے کیسے معلوم ہے یہاں بورنگ میں پانی نیچے ہے؟ نیچے؟ تو بولے سرویر کو بلایا میں، انہیں آ کے ٹیسٹ کرا، ٹیسٹ کر کے بولا 200 فٹ کے نیچے پانی نکلے گا۔ بولا اچھا، سرویر بولا 200 فٹ کے نیچے پانی ہے اور تو نے بورنگ شروع کر دی؟ بولے ہاں صاحب۔ بولا یہ سرویر کون ہے؟ مسلمان صاحب ہیں، متقی پرہیزگار ہیں؟ بولے نہیں صاحب، متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ بولا بیٹا غیر مسلم 200 فٹ کے نیچے کا حال بولا، ایک کافر اور مشرک، ایک کافر اور مشرک 200 فٹ کے نیچے کا حال بولا، اور تو یقین کر کے پیسہ لگا دیا۔ ارے اللہ کا ولی اگر 4 فٹ کے نیچے کا حال بولا تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ وہ سب کو آلے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے ولی خالی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے، اگر تم سمجھنا چاہو تجربہ کر لو، تھوڑی سی شکر ڈال دو اوپر، اور یہ لیٹسٹ سائنس بتاتی ہے، ہم نہیں، تھوڑی سی شکر تم اوپر ڈال دو، تھوڑی دیر کے بعد چونٹیوں کا پٹھا اوپر آ جاتا ہے۔ اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ چونٹی 350 فٹ نیچے رہتی ہے، 350 فٹ نیچے چونٹی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شکر اوپر پڑی ہوئی ہے۔ ارے چونٹی اتنی، اس کی ناک کتنی، اس کی قوت کتنی، ارے 350 فٹ کے نیچے ایک حقیر مخلوق کو معلوم ہو جاتا ہے اوپر کیا ہے۔ ارے اللہ کا ولی خبر میں سوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ غلام آیا ہے۔ بولو تو یہ عالم برزخ جو تمہاری ہماری نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ قربان جائے اللہ کے رسول نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، گناہگاروں کو۔ نیکوکار تو اپنے عمل کو لے کے جائیں گے خبر میں، گناہگار کیا لے کر جائیں گے؟ یہ تو وقت ہی نہیں نکلا، لیکن ان کے آرام کا بھی میرے آقا نے خیال فرمایا کہ ایصال ثواب کیا کرو۔ تو احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ میں قبرستان پہ سے گزرا،
पूरे कब्रिस्तान पे अजाब हो रहा है, पूरे कब्रिस्तान पर अजाब इलाही नाजिल हो रहा है। मैं बहुत तेजी से निकल गया, वो वहशतनाक मंजर देख के कुछ अरसे के बाद मैं फिर पलटा तो उसी कब्रिस्तान पे से गुजरा तो देखा कि पूरे कब्रिस्तान में जश्न है, पूरे कब्रिस्तान में जश्न है और एक कब्र के मुर्दे दूसरी कब्र से गले मिल रहे हैं। एक अजीब मंजर है। तो इमाम गजाली फरमाते मैं रुक के करीब के कब्र वाले से पूछा, भाई थोड़े दिन पहले तो आप लोग बड़े अजाब में थे, या तो अजाब नाजिल हो रहा था, आज ये जश्न कैसे, ये खुशियां और मसरत कैसी? तो एक कब्र वाले ने बहुत बड़े दूर वाले कब्र वाले को बताया कि वो बड़े हजरत जो कब्र वाले हैं, आज उनके पोतरे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा। आज उनके पोते ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा तो परवरदिगार ने उसके ऊपर से अजाब हटा दिया और उसके सदक़े में सारे कब्रिस्तान पे से अजाब हटा दिया। अब मेरे दोस्तों, खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से कब्रिस्तान का अजाब हट जाता है तो तुम्हारे बुजुर्गों के एहसान जाओ कि सुबह से शाम तक तुमको फातिहा की आदत डाल दिए कि हर वक्त सूरह फातिहा पढ़ते रहो, फातिहा पढ़ते रहो और अपने बुजुर्गों को बख्शते रहो, अपने माँ बाप को बख्शते रहो। अरे कुछ नहीं कर सकते, दौलत नहीं है, खर्चा करने की ताकत नहीं है, इतनी तो ताकत है कि एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल अल्लाह पढ़कर अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को बख्श दे तो खुदा की कसम करोड़ रुपए खैरात करने से यह बेहतर सवाब हो जाएगा कि माँ बाप को कुरान का तोहफा भेजे। आलम बरज़ख में, कब्र में अगर आराम से रहना है तो यह कब्र का आराम ही है। ये तुम्हारा हमारा बैठना, ये जिक्र हुसैन की मजलिस सुनना, ये तो आंख बंद होने के बाद मालूम होगा। ये दुनिया में तुमको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब सहारे खत्म हो जाएंगे, सब के सब कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं रहेगा, सब दफन करके चले जाएंगे, कब्र की तन्हाई में अकेले पड़े रहेंगे। उस वक्त कौन मोनिसो गमकार होगा, उस वक्त कौन तुम्हारा यारो मददगार होगा? जब बेसहारे होंगे, कब्र की तन्हाई होंगी, कब्र का अंधेरा होगा। लेकिन इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारने की आदत डालते हैं कि या रसूल अल्लाह की कसरत किया करो, ये नारे की आदत डाला करो, यही नारा तुम्हारे कब्र में भी काम आएगा और यही नारा तुम्हारे हशर में भी काम आएगा। हशर का मैदान है, बेसरो सामानी का आलम है और अल्लाह तो सब जानता है ना। तुम नमाज पढ़े नहीं पढ़े, मैं पढ़ा नहीं पढ़ा, अल्लाह को नहीं मालूम। तुम जन्नत में जाओ, तुम दोज़ख में जाओ, पूछने वाला कौन है? बोल सकते हैं हाँ इतनी पढ़ के आया हूं, चिल्ले कर रहा हूं। मालिक यौमिद्दीन है, जो चाहे करे, कादिर मुतलक है। बड़े बड़ों की ज़बानें गुम हो जाएंगी, हर एक नफ्सा नफ्सी के आलम में पड़े रहेंगे, कोई किसी का नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह अपने महबूबों की शान दिखाना चाहता है। इसी को हज़रत हसन रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाया। फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म मैशर का, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म मैशर का। यह मैशर क्यों?